ایک ایسی سلطنت جس کے پاس دنیا کی 24% دولت تھی، اس کے بادشاہ کی سالانہ آمدنی اس وقت کے فرانس کے بادشاہ سے 10 گنا زیادہ تھی، جس نے تاج محل بنایا، لال قلعہ بنایا اور ہندوستان کو دنیا کی سب سے بڑی معیشت بنایا۔ لیکن یہ سب شروع ہوا ایک 12 سالہ بچے سے، جس کے پاس نہ فوج تھی، نہ سلطنت اور نہ کوئی امید۔ آج ہم بات کریں گے مغلیہ سلطنت کے عروج کی۔ صرف 11 سال کی عمر میں ظہیر الدین محمد بابر کے سر پر فرغانہ کی حکمرانی کا بوجھ آ گیا، کیونکہ اس کے باپ کا اچانک انتقال ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کی طرف سے تیمور کی نسل میں سے تھا اور اپنی ماں کی طرف سے چنگیز خان کی، دو سب سے بڑے فاتحوں کا خون ایک بچے کی رگوں میں۔ لیکن قسمت نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے سمرقند فتح کیا، کھو دیا، فرغانہ کا تخت سنبھالا، وہ بھی چھن گیا۔ ازبک سرداروں نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا، لیکن بابر نے ہار نہیں مانی۔ سن 1504 میں اس نے کابل فتح کیا اور یہیں سے اس کی تقدیر بدلی۔ کابل سے اس نے جنوب کی طرف دیکھا اور اسے ہندوستان نظر آیا۔ 21 اپریل 1526 پانی پت کا میدان۔ ایک طرف ابراہیم لودھی، دلی سلطنت کا آخری بادشاہ، 1 لاکھ سے زیادہ فوج، ہزاروں ہاتھی، اور دوسری طرف بابر اور صرف 12,000 سپاہی۔ دیکھنے میں یہ بابر کی شکست لگتی تھی، لیکن بابر کے پاس ایک ایسا ہتھیار تھا جو ہندوستان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا: توپیں۔ ابراہیم لودھی کی فوج بہادری سے لڑی، لیکن وہ کبھی توپ خانے کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ بابر کی فوجی حکمت عملی اور قیادت نے اسے فیصلہ کن فتح دلائی۔ ابراہیم لودھی اس جنگ میں مارا گیا، لودھی خاندان اور دلی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور بابر نے دلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا، اور یوں مغلیہ سلطنت کی بنیاد پڑ گئی۔ اگلے ہی سال 1527 میں بابر نے خانوا کی جنگ میں راجپوت سردار رانا سانگا کو شکست دی۔ 1529 میں دریائے گھاگرا کی جنگ میں مشرقی افغان مزاحمت ختم کی، لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ بابر کے بعد آیا ایک لڑکھڑاتا ہوا دور۔ 1530 میں بابر کے انتقال کے بعد ہمایوں نے 22 سال کی عمر میں ایک ایسی سلطنت وراثت میں لی جو ابھی مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ بھائیوں نے بغاوت کی، افغان سرداروں نے سر اٹھایا، اور پھر آیا شیر شاہ سوری، بہار اور بنگال کا ایک طاقتور افغان۔ شیر شاہ نے 1539 میں چوسا کی جنگ میں اور 1540 میں کنوج کی جنگ میں ہمایوں کو شکست دی اور اسے ہندوستان سے باہر کر دیا۔ ہمایوں بھاگا، صحرا میں بھٹکا، ایران پہنچا، 15 سال کی جلاوطنی کاٹی، لیکن پھر قسمت نے پلٹا کھایا۔ ایران کے صفوی بادشاہ نے مدد دی اور 1555 میں ہمایوں نے لاہور فتح کیا اور دلی واپس لے لیا۔ لیکن ہمایوں کو صرف 1 سال ملا، وہ اپنی لائبریری کی سیڑھیوں سے گر کر مارا گیا۔ اب تخت پر بیٹھنا تھا ایک 13 سالہ بچے کو جو مغلیہ سلطنت کو حقیقی عظمت دے گا۔ 1556 میں شروع ہوتا ہے جلال الدین محمد اکبر کا دور۔ اس نے 13 سال کی عمر میں تخت سنبھالا، لیکن یہ بچہ کوئی عام بادشاہ نہیں تھا۔ اکبر نے وہ کیا جو کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اس نے گجرات، بنگال، کشمیر اور کابل فتح کیے، سلطنت کو شمال میں کابل سے لے کر مشرق میں بنگال تک پھیلا دیا۔ اکبر کے دور میں 2000 سال بعد پہلی بار ہندوستان کا اتنا بڑا حصہ ایک حکمران کے تحت آیا، جو کہ آخری بار اشوک کے دور میں ہوا تھا۔ لیکن اکبر کی سب سے بڑی فتح فوجی نہیں تھی، اس نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک چھت تلے اکٹھا کیا، جزیہ ٹیکس ختم کیا، راجپوت سرداروں کو اپنے دربار میں شامل کیا، مذہبی رواداری کو سلطنت کی بنیاد بنایا، اور نتیجہ سن 1600 تک مغلیہ ہندوستان دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا تھا۔ نے چین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ دنیا کی 23% GDP صرف ہندوستان میں تھی۔ سن 1700 میں اورنگزیب عالمگیر کے خزانے کی سالانہ آمدنی 100 ملین پاؤنڈ سے زیادہ تھی، یعنی اس وقت کے فرانس کے بادشاہ لوئس 14 سے 10 گنا زیادہ، جبکہ آبادی فرانس سے 17 گنا زیادہ تھی۔ دنیا کی صنعتی پیداوار کا 28% اکیلا ہندوستان بناتا تھا۔ یہ تھا مغلیہ سلطنت کا عروج، ایک بے گھر بادشاہ سے دنیا کی سب سے امیر سلطنت تک کا سفر۔ مغلوں نے صرف سلطنت نہیں بنائی
आई, उन्होंने एक तहजीब बनाई। ताजमहल मोहब्बत की अलामत, लाल किला ताकत की अलामत, फतेहपुर सीकरी रवादारी की अलामत और उर्दू वो ज़बान जिसमें आप ये वीडियो सुन रहे हैं, ये भी मुगलों की देन है। फारसी, तुर्की और हिंदी के मिलाप से बनी ये जुबान मुगल दरबार की पहचान थी। तो ये था मुगलिया सल्तनत का अरूज, एक बच्चे की जद्दोजहद से दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत तक का सफर। लेकिन हर उरूज के बाद आता है जवाल। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ये अजीम सल्तनत कैसे टूटी, कौन सी गलतियां हुई, किसने खंजर मारा और अंग्रेज कैसे आए। और इसके बाद हम चलेंगे दुनिया की दूसरी अजीम सल्तनतों की तरफ, उस्मानिया सल्तनत, रोमन एम्पायर, फारसी सल्तनत, इनका अरूज और उनका जवाल, क्योंकि तारीख यही सिखाती है जो आज उठता है कल गिरता जरूर है।